السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 25واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس پارے کی آیات 47 سے 48 کا مضمون ہے شرک کرنے کا حسرتناک انجام۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الصالح وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تعمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أظنك وما منا من شہید۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسے ہر شے کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کہ کس خوشے سے کیسا پھل نکلے گا اور کس مادہ کے رحم میں کیا ہے اور وہ کیا جنم دینے والی ہے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم میرا شریک قرار دیا تھا۔ مشرکین اپنے شرک کے جرم کا انکار کریں گے، ان کا کوئی خود ساختہ معبود ان کی مدد کو نہ آئے گا اور وہ جان لیں گے کہ اب عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ آیات 49 سے 51 کا مضمون ہے اکثر انسان ناشکرے اور بے صبرے ہیں۔ اکثر انسان اللہ سے کثرت سے بھلائیاں مانگتے ہیں اور اگر اللہ آزمائش کے لیے انہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو انتہائی مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اللہ تکلیف دور کر دے اور رحمت سے نواز دے تو اس رحمت کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور اسے اپنے حق پر ہونے کی علامت قرار دیتے ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے اور وہ ہمیں قیامت میں بھی خوب عطا فرمائے گا۔ ان قریب ان ناشکروں کو ان کے طرز عمل کی بدترین سزا مل کر رہے گی۔ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی انہیں نعمتیں ملتی وہ اللہ کے ذکر اور اس کے احکامات سے غافل ہو جاتے۔ اس کے برعکس اگر کوئی مصیبت آتی تو اللہ سے طویل طویل دعائیں کرتے۔ اس کے بعد آیات 52 سے 54 کا جو مضمون ہے کہ قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے۔ اس حقیقت کا انکار وہی لوگ کر رہے ہیں جو کھلم کھلا ضد اور ہٹ دھرمی پر ہیں۔ ان قریب اللہ کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہوں گی۔ تب لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات حق اور سچی ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ نے بنائی ہے اور وہ اللہ ہی کے حکم سے کام کر رہی ہے۔ جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ان دونوں میں تضاد کیسے ممکن ہے؟ قرآن ہی نے آخرت میں اللہ کے سامنے تمام انسانوں کی حاضری کی خبر دی ہے اور یہ خبر بھی جلد ہی پوری ہوگی۔ اس کے بعد سورہ شورى سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بڑے تاکیدی اسلوب میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو۔ اس کی آیات 1 سے 6 کا جو مضمون ہے عظمت باری تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم اس ذات باری تعالیٰ نے وحی کیا جو زبردست اور حکمت والی ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ ذات انتہائی بلند و بالا اور بے مثال عظمتوں کی حامل ہے۔ جب اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان غضبناک ہو کر جوش سے پھٹ پڑنے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن یہ فرشتے ہیں کہ جن کی اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت ایسا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ فرشتوں کی دعا قبول فرماتا ہے کیونکہ وہ بہت بخشنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ البتہ شرک کرنے والے اللہ کی نگاہ میں ہیں اور وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اس کے بعد آیات 7 سے 9 کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے پہنچانا اور اللہ کے ذمے ہے حساب لینا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام زبان عربی میں نازل فرمایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اہل مکہ اور اطراف میں بسنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دے اور انہیں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرے۔
اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے برعکس جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ شرک یعنی ظلم کرنے والے جان لیں کہ ان کے لیے روز قیامت اللہ کے سوا کوئی حمایتی یا مددگار نہ ہوگا۔ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرے گا، اسی کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے اور ہر انسان کے انجام کا فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے۔ پھر آیات 10 سے 12 کا جو مضمون ہے، حاکم اللہ ہی کو تسلیم کرو۔ ان آیات میں ہدایت دی گئی کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ ہی کو حاکم مانو، اسی کے فیصلوں کو تسلیم کرو، اس لیے کہ ہمارا خالق، مالک اور پروردگار اللہ ہی ہے۔ مشکلات میں ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی نے ہماری تسکین کے لیے ہمارے جوڑے بنائے۔ اللہ ہی نے ہمیں کئی قسم کے فائدے پہنچانے کے لیے چوپایوں کے جوڑے بنائے۔ اللہ ہی نے ہمیں زمین کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے کئی خطوں میں پھیلا دیا۔ اللہ ہی سب سننے والا، سب دیکھنے والا ہے، اس کی تو مثال جیسی ہستی بھی کوئی نہیں۔ آسمان اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہے۔ اللہ ہی ہے جو کسی کا رزق وسیع کر دیتا ہے اور کسی کا محدود۔ پھر آیت 13 کا جو مضمون ہے کہ اقامت دین کا حکم۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کو قائم اور نافذ کریں، اس عظیم مقصد کے حوالے سے اختلاف کر کے جدا جدا نہ ہو۔ اقامت دین کی جد و جہد تمام مسلمانوں کا مشترکہ مشن ہونا چاہیے۔ اللہ نے اسی مشن کے لیے بھیجا تھا حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو۔ پھر یہی مشن مقرر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر آیت 14 کا جو مضمون ہے اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ ضد اور تکبر۔ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے مشن کی حقانیت سے بخوبی واقف تھے۔ ان کی مخالفت کی وجہ محض ضد اور تکبر تھا۔ انہیں حسد تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بنی اسماعیل میں کیوں ہو گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے فروغ اور ان کے مشن کی کامیابی کو اپنی مذہبی چودراہٹ کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ پھر آیت 15 کا جو مضمون ہے اقامت دین کے مشن پر ڈٹے رہو۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وہ مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اقامت دین کی جد و جہد پر ڈٹے رہیں اور دوسروں کو بھی اس مشن میں شرکت کی دعوت دیتے رہیں۔ لوگوں کے مخالفانہ دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں، نہ ہی ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ وہ سب جان لے کہ جو مخالفت کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور اس کے اعمال اس کے لیے ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے اور وہ ہمیں روز قیامت جمع کرے گا، وہاں جا کر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق کا دشمن ہے۔ اس کے بعد آیت 16 کا جو مضمون ہے اقامت دین کی جد و جہد سے گریز کرنے والوں کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ یہ آیت آگاہ کر رہی ہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جو اقامت دین کی جد و جہد سے گریز کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی ہر دلیل باطل اور بے بنیاد ہے۔ ان کے سامنے ایسے مرد مومن موجود ہیں جو اقامت دین کے عظیم مشن کے لیے مال و جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس مشن سے گریز کرنے والوں اور اس کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہو کر رہے گا اور وہ شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیات 17 سے 18 کا جو مضمون ہے نزول کتاب۔ اللہ نے اپنی کتاب ایک مقصد کے تحت نازل کی، اس کے ذریعے عادلانہ شریعت دی ہے۔ کتاب اور شریعت کا عطا کیا جانا محض حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ عمل اور نفاذ کے لیے ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کر رہے وہ آگاہ ہو جائیں کہ ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ اس روز اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں کتاب اور شریعت کے ذریعے جو علم دیا تم نے اس پر کہاں تک عمل کیا؟ البتہ آخرت اور اس میں جواب دہی کے حوالے سے وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ آیت 19 کا پھر مضمون ہے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ مدد فرمائے گا۔ اقامت دین کی جد و جہد کی مخالفت کی شدت کا تصور کر کے انسان گھبراتا ہے، پھر اس راہ میں مال و جان کی قربانیوں کا خیال بھی انسان کے لیے آگے بڑھنے سے رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ اس آیت میں تسلی دے رہا ہے کہ وہ بندوں کا مددگار اور ان کی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تم ہمت کر کے اللہ کی راہ میں جد و جہد کا آغاز کرو، اللہ وہاں سے مدد کرے گا جہاں
سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بہت قوت والا اور زبردست ہے۔ اس کے بعد آیت 20 کا جو مضمون ہے، طلبگار کس کے ہو، دنیا کے یا آخرت کے؟ اس آیت میں دنیا داروں کے لیے لرزا دینے والا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو فرد آخرت کا طلبگار ہوگا اس کے لیے آخرت کے اجر میں خوب سے خوب اضافہ کیا جائے گا۔ البتہ جو بد نصیب دنیا کا طلبگار ہوگا اسے دنیا میں سے کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت 21 سے 23 کا مضمون ہے، کیا خود ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے؟ یہ آیات واضح کر رہی ہیں کہ خود ساختہ معبودوں کے ماننے والے اپنے معبودوں کی عبادت اپنی غرض کے تحت کر رہے ہیں۔ ان معبودوں نے کوئی شریعت تو دی نہیں کہ جس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی پڑے یا جس پر عمل کی مشقت اٹھانی پڑے۔ اس کے برعکس شرک کرنے والے چاہتے ہیں ان کے خود ساختہ معبود دنیا میں بھی ان کی مشکلات آسان کریں اور آخرت میں بھی ان کے سیاہ اعمال کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ ان ظالموں کی یہ خواہشیں پوری نہ ہوں گی، ان کو اپنے اعمال کی بدترین سزا ملے گی، ایسی سزا جسے دیکھ کر ہی ان کے ہوش اٹھ جائیں گے۔ اس کے برعکس سچے مومن جنہوں نے عمل کیا ہوگا اور شریعت کے نفاذ کے حوالے سے قربانیاں دی ہوں گی، ایسے باغات میں ہوں گے جہاں ان کی ہر خواہش کی تسکین ہوگی۔ پھر آیت 24 کا مضمون ہے، کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود سے بنا لیا ہے۔ مشرکین مکہ دیگر معبودوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو سب سے بڑا معبود مانتے تھے۔ کیا انہیں اللہ کی بے مثال قدرت اور بے انتہا قوت پر ایمان نہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی بنائی ہوئی بات اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا کر اسے ایسا کرنے سے محروم کر دے گا، پھر وہ جھوٹ کی حقیقت کو واضح کر دے گا اور اس کے مقابلے میں سچ نازل فرما کر اس کی سچائی ثابت کر دے گا۔ بے شک قرآن اللہ ہی کا برحق کلام ہے اور اس کا حق ہونا روز بروز نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ آیات 25 سے 26 کا مضمون ہے، دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں؟ اللہ بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے ہر عمل سے واقف ہے اور ہر نیکی کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ البتہ دعائیں وہ انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ گویا جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اللہ بھی اس کی دعا پوری فرماتا ہے اور اسے اپنے فضل سے مزید نوازتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کر کے عملی کفر کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت تو درکنار بلکہ شدید عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آیات 27 سے 29 کا مضمون ہے، اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہر انسان کی ضرورت اور حال سے واقف ہے، اسی کے مطابق اسے رزق دیتا ہے۔ بارش کے ذریعے پانی کے ذخائر کی فراہمی اور رزق کی پیداوار بندوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی انسان کا بہترین خیر خواہ ہے، وہی شکر و تعریف کے لائق ہے۔ جب رازق وہ ہے تو پھر اسی کی اطاعت اور اسی کے احکامات کا نفاذ ہماری ذمہ داری ہے۔ زمین اور آسمان اللہ کی قدرت کی دو بڑی نشانیاں ہیں، پھر ان دونوں میں پیدا کی جانے والی مخلوقات اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ جس اللہ نے ان مخلوقات کو پیدا کر کے پھیلا دیا وہ ان سب کو روز قیامت جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد آیات 30 سے 31 کا مضمون ہے، آفات انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ انسانوں پر جو بھی آفات اور مصائب آتے ہیں وہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، البتہ بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ حفاظتی تدابیر کے ذریعے خود کو اللہ کی بھیجی ہوئی آفات سے بچا سکے۔ اللہ کے سامنے سب عاجز اور بے بس ہیں۔ مشرکین کے خود ساختہ معبود بھی اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آیات 32 سے 35 کا مضمون ہے، بحری جہاز اللہ کی عظیم نشانی۔
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو پہاڑوں جیسے بڑے بڑے سمندری جہاز بنانے کا ہنر سکھایا۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب یہ جہاز ہواؤں کے دوش پر چلتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہواؤں کو روک دیتا اور وہ جہاز حرکت نہ کر سکتے۔ اسی طرح اگر اللہ ہوا کی رفتار تیز کر دیتا تو سمندر میں ایسا طوفان آتا کہ جہاز اس میں ڈوب جاتے۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں پر یہ حقیقت نہ صرف واضح بلکہ طاری ہو جاتی کہ انہیں اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں۔ بلا شبہ ان حقائق میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور مصائب پر صبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیات 36 سے 39 کا مضمون ہے اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف۔ ان آیات میں اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ دنیا کی عارضی اور کم تر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت اور کثرت وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ ان کیفیات میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ وہ اللہ سے لو لگانے اور مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور نفوذ کے تزکیے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 40 سے 43 کا جو مضمون ہے برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں۔ دعوت کے آداب میں ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے تاکہ اس اعلیٰ اخلاق سے دشمن بھی دوست بن جائے۔ البتہ جب محسوس ہو کہ دعوت واضح ہو جانے کے باوجود مخالفین ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں تو اب انہیں رائے راست پر لانے اور معاشرے کو ان کے ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی برائی کا جواب ویسی ہی برائی سے دیا جائے گا۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت تو ان کو کی جائے گی جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ مجرموں کو معاف کر دینا گویا جرائم کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی صورت ہے۔ یہ پورے معاشرے کے ساتھ پھر زیادتی ہے۔ ہاں، جب تک اتنی قوت نہیں کہ ظالموں سے ان کی برائی کا بدلہ لیا جا سکے تو ایسے میں انہیں معاف کر دینا ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ پھر آیات 44 سے 46 کا مضمون ہے روز قیامت، ظلم کرنے والوں کا انجام۔ جو بد نصیب اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتے ہوئے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتے ہیں تو اللہ بطور سزا ان کو ہدایت کے حصول سے محروم کر دیتا ہے۔ روز قیامت کوئی بھی ان کا حمایتی نہ ہوگا۔ جب وہ بدترین عذاب دیکھیں گے تو فریاد کریں گے کہ ہے کوئی بچاؤ کا راستہ۔ تب وہ ذلت اور شرمندگی کی وجہ سے سر اٹھانے کے قابل نہ ہوں گے۔ اہل ایمان اس وقت کہیں گے اصل نقصان اور گھاٹے میں وہ رہا جس نے خود کو اور اپنے پورے کنبے کو آخرت کی تیاری سے غافل رکھا۔ ایسے ظالموں کے لیے دائمی عذاب ہوگا اور ان کے لیے اس عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ پھر آیات 47 سے 48 کا مضمون ہے اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ ان آیات میں للکارنے کے اسلوب میں دعوت دی گئی کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی ایک ہی پکار سامنے آئی، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور وہ دن آ جو پھر ٹلے گا نہیں۔ اس سے مراد انسان کی موت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور روز حساب یعنی قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی، نہ ہی اس کا کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔ پھر ہے کہ آیات 49 سے 50 کا مضمون کوئی مانے یا نہ مانے بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ آسمان اور زمین کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، یہاں اس کی مرضی جاری اور ساری ہے۔ وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، کسی کو اولاد کے طور پر صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں، اور جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہر تخلیق کو جاننے والا اور ہر تخلیق پر قدرت رکھنے والا ہے۔
آیت 51 کا مضمون ہے اللہ انسان سے کیسے خطاب فرماتا ہے۔ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، بندہ اس کی بات کو سن سکے۔ بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ حسب ذیل صورت اختیار فرماتا ہے۔ وحی کے ذریعے یعنی اللہ چپکے اور تیزی سے کوئی بات انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ یا حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو الہام کیا گیا۔ پردے کی اوٹ سے جیسے اللہ نے شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا۔ فرشتے کے ذریعے سے نبی کے قلب مبارک میں اللہ کا پیغام ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیات 52 سے 53 کا مضمون ہے ایمان قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ قلبی ایمان کا حصول اللہ کی آیات پر غور و فکر سے ہوتا ہے۔ آیات افاقی اور آیات نفسی سے ایمانی کیفیات حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس ایمان کی تکمیل آیات قرآنیہ کے ذریعے ہوتی ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تکمیل بھی نزول قرآن کے ذریعے ہوئی۔ پھر اسی قرآن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احکامات سے آگاہ فرمایا۔ اب نبی وہ منارہ نور ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایمان اور عمل کی ہدایت پہنچا کر سیدھے راستے کی طرف لا رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے۔ آخر کار روز قیامت تمام معاملات اسی کی عدالت میں پیش ہوں گے اور وہی حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں پر سورۃ زخرف سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی مذمت بڑے مؤثر انداز میں بیان ہوئی ہے۔ اس کی آیات 1 سے 4 کا جو مضمون ہے قرآن عربی کی اہمیت۔ قرآن حکیم ایک بڑی واضح کتاب ہے۔ اصل کتاب تو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، جس کی حقیقت سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، جس طرح اللہ کی معرفت ہمارے فہم کی سرحدوں سے اوپر ہے، اسی طرح اس کے کلام کا فہم بھی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن حکیم کو زبان عربی کی صورت میں نازل فرما کر سہولت پیدا فرما دی۔ اب انسانوں کے لیے ممکن ہے وہ کہ اللہ کے عظیم کلام کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ اس کے بعد آیات 5 سے 8 کا مضمون مشرکین مکہ کے لیے دھمکی۔ مشرکین مکہ کو قرآن حکیم کا نزول ناگوار تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جرائم اور مفادات پر ضرب لگانے والی ہدایت نازل ہو۔ اللہ نے ان آیات میں واضح فرمایا کہ سرکش قوموں نے ہر دور میں انبیاء اور اللہ کی کتابوں کی ناقدری کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ وہ قومیں قوت اور وسائل میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ مضبوط تھی، لیکن اللہ نے ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ مشرکین مکہ بھی اگر باز نہ آئے تو ایسے ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ آیات 9 سے 14 کا جو مضمون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات۔ مشرکین مکہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور تھے کہ تمام آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے۔ انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نہ صرف خالق ہے بلکہ اس کے اور بھی احسانات ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ناانصافی ہے۔ اللہ نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہوں، تجارتی سرگرمیاں انجام دیں۔ زمین میں اللہ نے قدرتی راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی مطلوبہ منزلوں تک پہنچ سکے۔ آسمان سے انسانوں کی مختلف ضروریات کے مطابق پانی نازل فرمایا۔ بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر کے کیسی کیسی نباتات پیدا فرمائی۔ جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے، وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا تاکہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوم اور نیکوکاروں کو بہترین بدلہ دیا جائے۔ اللہ نے ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی، جیسے سمندر کی سواری کشتیاں ہیں، خشکی کی سواری بڑے بڑے جانور ہیں۔ سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات کے جس نے سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، ہم خود سے اس سواری کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ گویا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سواری پر ہمارا سفر وقتی ہے، لیکن ایک سفر ہماری زندگی کا ہے جو ہمیں آخرت اور پھر وہاں اللہ کے سامنے حاضری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیات
15 سے 19 کا مضمون فرشتے اللہ کے بندے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ مشرکین مکہ نے انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ اولاد باپ ہی کا ایک جز ہوتی ہے، گویا مشرکین نے اللہ کی مخلوق کو اس کا جز قرار دینے کا ظلم کیا۔ ان کا اپنا حال یہ تھا کہ اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی تو غمگین ہو جاتا۔ اسے اپنے لیے وہ اولاد پسند نہیں تھی جو زیورات کی طرف مائل ہو، اسے تو وہ اولاد چاہیے تھی جو ہتھیاروں کی طرف راغب ہو اور قبائلی لڑائیوں میں باپ کا ساتھ دے سکے۔ سوال یہ ہے کہ انہیں یہ کس نے بتایا کہ فرشتے مؤنث مخلوق ہے، یعنی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد آیات 20 سے 21 کا جو مضمون ہے، اللہ کا حکم اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ ہر دور میں مشرکین اپنے شرک کے لیے یہ جواز فراہم کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دے کر بھیجا ہے۔ انسان اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اذن بھی اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن اس نے انسان کو بتا دیا کہ یہ راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے اور جنت جیسی عظیم نعمت کی بشارت دیتا ہے۔ پھر آیات 22 سے 25 کا مضمون شرک کے لیے دلیل، باپ دادا کی پیروی۔ ہر دور میں مشرکین شرک کے لیے یہی دلیل دیتے رہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے کی پیروی کر رہے ہیں۔ رسولوں نے آ کر انہیں سمجھایا کہ ہم جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کی نازل کردہ اور مبنی برحق ہے۔ مشرکین نے رسولوں کی دعوت کو حقارت سے جھٹلا دیا، پھر اللہ نے ان جھٹلانے والوں کو بدترین انجام سے دوچار کر کے عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد آیات 26 سے 28 کا مضمون دین ابراہیمی توحید خالص تھا۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت پر فخر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم تو عقیدے کے اعتبار سے توحید خالص پر تھے۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہارے تمام خود ساختہ معبودوں سے اظہار لا تعلقی کرتا ہوں۔ میرا معبود صرف اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میرے لیے ہر معاملے میں سلامتی کی راہ نکالتا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی سیدھی راہ اختیار کرنے کی وصیت کی تھی۔ آیات 29 سے 32 کا مضمون ہے کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے مکہ کو امن والا شہر بنا دیا اور اس کے رہنے والوں پر رزق کی فراوانی کر دی۔ طویل عرصے کی خوشحالی نے انہیں حضرت ابراہیم کی تعلیمات سے غافل کر دیا۔ اب جب ان کے پاس اللہ کے رسول حق لے کر آئے تو انہوں نے بڑے تکبر سے حق کو جھٹلا دیا، قرآن کی تاثیر محسوس کی لیکن ضد میں اسے جادو قرار دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی درویشی اور فقر کی وجہ سے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول مکہ یا طائف کے کسی دولت مند کو ہونا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے۔ دولت کی تقسیم کا نظام تو اللہ نے کاروبار دنیا چلانے کے لیے بنایا ہے۔ کچھ لوگ مالدار ہوں گے اور وہ تنگ دستوں کو معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکیں گے۔ اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک ہی معیار پر ہوتے تو مشقت والے کام کون کرتا؟ اس کے بعد اللہ نے آیات 33 سے 35 میں فرمایا جس کا مضمون ہے اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کی آسائشیں کا انتہائی کم تر ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر ہو جائیں گے تو اللہ تمام کافروں کو ایسی دنیا عطا کرتا کہ ان کی گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور تخت چاندی کے ہو جاتے، چاندی کیا بلکہ سونے کے ہو جاتے، کیونکہ ان سب کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں۔ اصل اہمیت اور قدر آخرت کی نعمتوں کی ہے اور یہ نعمتیں انہی کو ملیں گی جو اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ آیات 36 سے 39 کا مضمون شیطان کا وار کس پر چلتا ہے۔ جو انسان بھی اللہ کی یاد اور اس کے احکامات سے غافل ہوتا ہے تو اللہ بطور سزا اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ شیطان اس کا ساتھی بن کر اسے اللہ سے دور اور دنیا سے قریب تر کر دیتا ہے۔
پھر آیات 40 سے 45 کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ ان آیات میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ دعوت کے مشن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جو لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے وہ در حقیقت بہرے اور اندھے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے انتقام لے یا آپ کے سامنے ہی انہیں ملیا میٹ کر دے۔ بہرحال انہوں نے توبہ نہ کی تو تباہی سے دو چار ہو کے رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، یہ آپ کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ اور سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد آیات 46 سے 50 کا جو مضمون ہے آل فرعون کی بد نصیبی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو آل فرعون کی طرف بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ان بد نصیبوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا اور حضرت موسیٰ کی دعوت کو بڑی حقارت سے رد کر دیا۔ اللہ نے بطور سزا ان پر عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہو اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ اللہ سے عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب حضرت موسیٰ کی دعا سے عذاب ٹل گیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ آیات 51 سے 56 کا مضمون فرعون کا تکبر۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت کی طرف سے قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنی قوم سے تکبر آمیز خطاب کیا۔ اس نے کہا میری شان یہ ہے کہ میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں، مصر کا پورا نہری نظام میرے اختیار میں ہے، میں جب چاہوں پانی روک کر کسی کی کھیتی کو ویران کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف موسیٰ ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ اپنی بات بھی صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتے اور سونے کے کنگن پہنے ہوتے۔ اس قسم کی گمراہ کن باتوں سے فرعون نے اپنی قوم کی عقل مفلوج کر دی۔ وہ فرعون کی پیروی میں سرکشی کی آخری حد کو پہنچ گئے۔ تب اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور روز قیامت تک آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد آیات 57 سے 60 کا مضمون مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ سے دشمنی۔ مشرکین مکہ حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے۔ انہیں غصہ تھا کہ عیسائیوں نے ابراہ کی قیادت میں شہر مکہ پر حملے کی کوشش کی تھی۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے معبود فرشتے ہیں جو عیسائیوں کے معبود حضرت عیسیٰ سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ انسان تھے اور کئی انسانی کمزوریوں کے حامل تھے۔ ان کے ماننے والے تو یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہود نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکا دیا۔ اللہ نے ان آیات میں مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ سے دشمنی کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ بلا وجہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جھگڑ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے اور بنی اسرائیل کے لیے پاکیزہ کردار کی ایک بہترین مثال تھے۔ دیگر انبیاء کی طرح وہ بھی انسان تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتا، لیکن وہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ انسانوں کے لیے نمونہ تو وہ انسان ہی بن سکتا ہے جس میں تمام انسانی کمزوریاں ہوں، لیکن ان کے باوجود وہ اللہ کی فرما برداری کی ایک قابل تقلید مثال بن جائے۔ اس کے بعد آیات 61 سے 62 کا مضمون حضرت عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ آیات حضرت عیسیٰ کی عظمت کے بیان پر مشتمل ہے۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انہیں صلیب نہیں دی گئی بلکہ اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ اب وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے۔ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں شک کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ قیامت کے دن کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ ان کی پیروی ہی سیدھا راستہ ہے۔ البتہ شیطان اس راہ سے روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیات 63 سے 67 کا مضمون ہے حضرت عیسیٰ کی دعوت۔ حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے بڑے واضح معجزات لے کر آئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو انتہائی پر حکمت واضح و نصیحت کے ذریعے سے توحید باری تعالیٰ کا درس دیا، اللہ کی خالص بندگی کی دعوت دی، ان کے درمیان اختلافات کا حل بیان کیا، ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ بنی اسرائیل میں کچھ ان کی دعوت پر ایمان لائے اور اکثریت نے ان کی دعوت کی مخالفت کی۔ روز قیامت
قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ آیات 68 سے 73 کا مضمون فرما برداروں کا حسین انجام۔ روز قیامت اللہ کے فرما بردار انتہائی سکون اور سرور کی کیفیت میں ہوں گے۔ جنت میں ان کا اور ان کی بیویوں کا شاندار استقبال ہوگا۔ انہیں سونے کی پلیٹوں اور پیالوں میں مرغوب کھانے پیش کیے جائیں گے۔ تمام خواہشات کی تسکین ہوگی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب سے خوب تر سامان ہوگا۔ وہ کثرت سے میوے کھائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں یہ نعمتیں تمہارے اعمال کی وجہ سے دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد آیات 74 سے 78 کا جو مضمون ہے مجرمین کا برا انجام۔ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے مجرم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ہٹے گا۔ وہ مایوس ہو کر تکلیف جھیل رہے ہوں گے۔ یہ ان پر ظلم نہیں بلکہ ان کے جرائم کا نتیجہ ہوگا۔ عذاب کی شدت سے بیزار ہو کر جہنم پر مامور فرشتے مالک سے التجا کریں گے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اہل جہنم کو موت دے دی جائے تاکہ وہ عذاب سے چھٹکارا پا لیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، انہیں مسلسل عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم نے ان کے سامنے حق واضح کر دیا تھا، انہوں نے جان بوجھ کر حق کو ناپسند کیا اور جہنم میں جانے کی راہ اختیار کی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آیات 79 سے 83 کا مضمون مشرکین مکہ کی سازشوں کا جواب۔ مشرکین مکہ تنہائی میں جمع ہو کر نبی کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے سازشی منصوبے تیار کرتے تھے۔ ان آیات میں انہیں آگاہ کیا گیا کہ ہمارے فرشتے ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ ان کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی سازشی منصوبہ تیار کیا تو جواب میں اللہ نے بھی ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر واقعی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی بندگی اللہ کے رسول کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اولاد کی خواہش اور ضرورت سے بالکل پاک ہے۔ وہ پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے۔ مشرکین پھر بھی اگر حق تسلیم نہیں کرتے تو جو سیاہ مال کرنے ہیں کر لیں، ان قریب روز قیامت ان حرکتوں کا وبال دیکھ لیں گے۔ آیات 84 سے 86 کا مضمون عظمت باری تعالیٰ۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے اللہ کی شانیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی ہے۔ آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے، زمین میں بھی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان موجود ہر شے پر اللہ ہی کی بادشاہت قائم ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے مگر اللہ جسے اختیار دے اور جس کے حق میں اختیار دے۔ آیات 87 سے 89 کا مضمون مشرکین مکہ کی محرومی۔ مشرکین مکہ سے جب بھی پوچھا جاتا کہ ان کا خالق کون ہے تو جواب دیتے کہ اللہ۔ البتہ ان کی بد نصیبی اور محرومی یہ تھی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کے ان سے جدائی اختیار کر لیجئے۔ ایمان لانے کا انجام وہ ان قریب دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد سورہ دخان سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کے شبہات اور اعتراضات کا بڑا مؤثر بیان ہوا ہے۔ اس کی آیات 1 سے 8 کا مضمون اللہ تعالیٰ اور شب قدر کی عظمت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم لوح محفوظ سے دنیائے آسمان پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرنا ہے۔ شب قدر میں آئندہ سال کے معاملات کے فیصلے متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ہر فیصلہ اللہ کی حکمت اور رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ نہ صرف رحم کرنے والا بلکہ ہر بات کا سننے والا اور ہر معاملے کا جاننے والا ہے۔ وہی تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام مخلوقات کی زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ ہمارے پچھلے تمام آباء و اجداد کا بھی مالک اور پروردگار ہے۔
آیات 9 سے 16 کا مضمون ہے مشرکین مکہ پر عذاب۔ مشرکین مکہ قرآن حکیم کی واضح تعلیمات کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، آخرت کی جواب دہی کی خبر کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے بلکہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا، مزید یہ کہ آسمان پر دھوئیں کی صورت میں گرد و غبار کے بادل چھا گئے جن سے عجیب سی خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تب وہ اللہ تعالیٰ سے التجائے کرنے لگے کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس قدر پاکیزہ کردار کے حامل رسول کی آمد کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عذاب دور کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، البتہ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے اور انہیں روز قیامت ایک بڑے عذاب میں گرفتار کر لیں گے۔ اس کے بعد آیات 17 سے 22 کا مضمون آل فرعون کی مجرمانہ روش۔ آل فرعون کی طرف حضرت موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور ان کے خلاف اقدام کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو رجم کر کے شہید کرنے کی سازش کی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ مجرم قوم ہے جو حق قبول کرنے پر تیار نہیں، میں ان کے شر اور ناپاک ارادوں کے مقابلے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ اس کے بعد آیات 23 سے 29 کا مضمون آل فرعون کی ہلاکت۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ ایک مقررہ رات میں اپنی قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوں، دریا پر عصا ماریں وہ پھٹ جائے گا، دریا کے پھٹنے سے جو راستہ وجود میں آئے اس پر چل کر دریا کے پار اتر جائیں، پھر اس دریا کو اسی طرح پھٹا رہنے دے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے حضرت موسیٰ کا تعقب شروع کیا۔ اللہ نے انہیں ان کے آرام دہ گھروں، قیمتی خزانوں، خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے نکالا، پھر ان نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ وہ تعقب کرتے ہوئے دریا تک پہنچے، دریا کے پھٹنے سے وجود میں آنے والے راستے پر داخل ہو گئے۔ جب وہ دریا کے بالکل وسط میں پہنچے تو دریا کا پانی مل گیا اور فرعون کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد آیات 30 سے 33 کا مضمون بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم کے ظلم و ستم سے معجزانہ طور پر بچا لیا۔ اللہ نے انہیں چن لیا، پھر انہیں وہ انعامات دیے جو تاریخ میں کسی قوم کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ ان انعامات میں من و سلوہ کا نزول، ایک ہی پتھر سے پانی کے 12 چشموں کا پھوٹنا، بادلوں کا ہر وقت سایہ کیے رکھنا شامل ہیں۔ پھر اللہ نے تورات جیسی ہدایت کی نعمت بھی ان کے لیے نازل فرمائی۔ ان نعمتوں میں انعامات کے علاوہ آزمائش بھی تھی۔ آزمائش یہ تھی کہ وہ نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ آیات 34 سے 37 کا مضمون کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ مشرکین مکہ بڑے تکبر کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے مر جانے والے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھائے۔ چونکہ ان کا مرنے کے بعد زندہ جی اٹھنے پر اعتراض متکبرانہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی اسی اسلوب میں جواب دیا۔ ارشاد ہوا کہ یہ مکہ والے زیادہ طاقتور ہیں یا تبا کی قوم یا اس سے بھی پہلے کی اقوام؟ وہ قومیں زیادہ قوت اور اسباب والی تھی، انہوں نے بھی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ گویا اگر مشرکین مکہ نے بھی اس جرم سے توبہ نہ کی تو ان کا بھی برا انجام ہوگا۔ آیات 38 سے 42 کا مضمون مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ضروری ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین میں اور تمام مخلوقات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، اسی طرح اس نے انسانوں کو بھی اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی میں امتحان ہے کہ کون اللہ کی بندگی کرتا ہے، کون اللہ کی نافرمانی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تاکہ ہر شخص کو اس کے دنیا کی زندگی کے کردار کے حوالے سے بدلہ دیا جائے۔ اس روز کوئی کسی دوست کے کام نہ آ سکے گا، نہ کہیں اور سے مدد حاصل ہوگی، کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوئی۔ آیات 43 سے 50 کا جو مضمون آخرت میں برا انجام۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے روز قیامت جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان مجرموں کو کھانے کے لیے زقوم کے درخت کا پھل دیا جائے گا جو پیٹ میں جا کر ابلتے ہوئے گرم پانی کی طرح جوش مارے گا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان مجرموں کو اٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، پھر ان کے سروں پر کھولتے ہوئے پانی کی دھاری ماری جائے گی۔ ان مجرموں کے سرکش سرداروں سے اللہ فرمائے گا تم
دنیا میں بڑے زبردست اور معزز سردار بنے پھرتے تھے، میری نافرمانی میں سب سے آگے آگے تھے، اب چکھو ان عذابوں کا مزہ جن کے بارے میں تم شکوک و شبہات میں تھے۔ اس کے بعد آیات 51 سے 59 کا مضمون فرما برداروں کا حسین انجام۔ اللہ کی فرما برداری کرنے والے روز قیامت حسین باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں سے فیض یاب ہوں گے۔ ان کا بالائی لباس باریک ریشم کا اور نیچے والا لباس دبیز ریشم کا ہوگا۔ جنت کی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا، وہ مرغوب میووں سے لطف اندوز ہوں گے جن کی فراہم میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ وہاں ان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اب کسی موت کا امکان نہ ہوگا۔ بلا شبہ یہ اللہ کا عظیم فضل ہے جو انہیں عطا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کی آیات 1 سے 6 کا مضمون آیات الہی کا بیان۔ ان آیات میں اللہ کی 3 قسم کی آیات یعنی نشانیوں کا ذکر ہے۔ آیات افاقی میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق، زمین پر بسنے والے مختلف جاندار، رات اور دن کا نظام، آسمان سے برسنے والی بارش، بارش سے زمین کا زندہ ہونا اور بدلنے والی ہواؤں کا تذکرہ ہے۔ بلا شبہ ان آیات میں غور و فکر سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر آیات نفسیہ یعنی انسانات اگر اپنی ذات پر غور و فکر کرے تو یہ بھی اللہ کی معرفت کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آیات قرآنیہ جو مکمل حق ہیں اور انسان کے دل سے زنگ اور پردے ہٹا کر اسے معرفت ربانی سے بھر دیتے ہیں۔ آیات 7 سے 11 کا مضمون پھر آتا ہے کہ آیات الہی سے اعراض کی سزا۔ ان آیات میں ان بد نصیبوں کے لیے شدید وعید ہے جو اللہ کی سزا سننے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی، نہ ہی کسی کی سفارش انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اس کے بعد آیات 12 سے 13 کا جو مضمون ہے تسخیر کائنات کی بشارت۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے وسیع و عریض سمندر انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، بڑی بڑی بحری کشتی اور جہاز ایجاد کر کے انسان سمندر کو کس قدر بڑے پیمانے پر اسباب کے نقل و حمل اور تجارتی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی گہرائیوں سے کیسے کیسے قیمتی موتی اور مونگے حاصل ہوتے ہیں۔ صرف سمندر ہی نہیں، اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی، یعنی کائنات کی ہر شے کو انسان استعمال میں لا کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آیات 14 سے 15 کا مضمون کافروں کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ کافروں کی ہٹ دھرمی اور ظلم و ستم کی وجہ سے بعض مسلمان خواہش رکھتے تھے کہ اللہ جلد انہیں ان کے جرائم کی سزا دے دے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی کہ ان قریب روز جزا آنے والا ہے جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو اچھا عمل کرے گا وہ اپنی ہی عاقبت سنوارے گا، جو برا عمل کرے گا وہ اپنی ہی بربادی کا سامان کرے گا۔ آخر کار سب لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ آیات 16 سے 17 کا مضمون بنی اسرائیل کی بد نصیبی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، ان میں نبوت جاری کی، انہیں عادلانہ شریعت دی، بہترین مادی رزقی اور نعمتوں سے نوازا، انہوں نے باہم ضد اور ایک دوسرے پر برتری کے لیے اللہ کے احکامات سے اختلاف کر کے تفرقہ پیدا کی اور اپنی اپنی چوتھراہٹ قائم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ روز قیامت فیصلہ فرما دے گا کہ ان میں سے کون حق پر تھا اور کون گمراہی میں۔ آیات 18 سے 20 کا مضمون اب مسلمانوں کی آزمائش ہے۔ بنی اسرائیل تو اپنی ناشکری اور حسد کی وجہ سے ناکام ہو گئے، اب ہم مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ نے ہمیں کتاب اور عادلانہ شریعت دی، اب ہماری خیر اسی میں ہے کہ شریعت پر عمل کریں، اسے نافذ کریں اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی راہ پر نہ چلیں۔ پھر آیات 21 سے 22 کا مضمون کیا شریعت پر عمل کرنا اور نہ کرنا برابر ہے؟ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ ہر انسان کو معاف فرما دے گا، گویا شریعت پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے برابر ہے، اللہ سبھی کو معاف فرما دے گا۔ ان آیات میں اس تصور کی زوردار نفی کی گئی، ایسے تصورات کو انتہائی گمراہ کن قرار دیا گیا۔ اللہ نے کائنات کی ہر شے با مقصد بنائی ہے، انسان کا مقصد ہے اللہ کی بندگی
ہی یعنی اس کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرنا۔ جو اپنا یہ مقصد تخلیق پورا کرے گا سرخرو ہوگا، جو یہ مقصد پورا نہیں کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں کوڑا کرکٹ ہے اور اسی لائق ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آیت 23 کا مضمون نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ ان کا معبود اللہ نہیں نفس ہے، وہ اللہ کے بجائے نفس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہمارا نفس کسی طرح بھی فرعون سے کم نہیں، لیکن اس کے پاس لشکر تھا لہٰذا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ ہمارے نفس کے پاس لشکر نہیں، اس لیے بظاہر خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن نفس پرستی آخر کار جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ پھر آیات 24 سے 26 کا مضمون دہریت کی گمراہی، اللہ اور آخرت دونوں کا انکار۔ ہر دور میں قلیل تعداد میں ایسے گمراہ لوگ رہے ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں، لہٰذا آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ یہ گمراہ لوگ دہریے کہلاتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف ایک ہے اور وہ ہے دنیا کی زندگی۔ ہم خود ہی پیدا ہوئے، اب خود ہی مر جائیں گے۔ وہ تصورات محض گمان کی بنیاد پر پیش کرتے، ان کے پاس ثبوت کے طور پر کوئی دلیل نہیں۔ ایسے لوگوں کو جب اللہ کی آیات جو فطرت انسانی کی ترجمان ہے پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے مردہ آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ جواب دیا گیا کہ تمہیں اللہ نے زندہ کیا اور زندہ رکھا ہوا ہے، وہ تمہیں موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کر کے ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ تم مانو یا نہ مانو حقیقت یہی ہے۔ آیات 27 سے 29 کا مضمون گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ ہر امت عاجزی کے ساتھ گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے سر بسجود ہوگی۔ ہر انسان کا حساب اس کے نام اعمال کے مطابق ہوگا اور اسی کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ پھر آیات 30 سے 33 کا مضمون روز قیامت، اچھا اور برا انجام۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے، ان کے مطابق عمل کیا، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ یہی ہے بالکل واضح کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سخت گرفت میں ہوں گے۔ اللہ ان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے فرمائے گا تم نے میری آیات کو بڑے تکبر سے جھٹلایا، میری نافرمانی کرتے ہوئے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، آخرت کا انکار کیا۔ اب آخرت واضح ہو چکی ہے اور تمہارے جرائم بھی تمہارے سامنے آ گئے، اب وہ عذاب تمہیں گھیر لے گا جسے تم نے مذاق سمجھا تھا۔ آیات 34 سے 37 کا جو مضمون ہے مجرمین کے لیے حسرتناک بیان۔ مجرمین جب جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں اس طرح سے نظر انداز کر دیا جیسے تم نے روز قیامت کے حساب کتاب کو بھلا رکھا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تمہیں کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ تم میری آیات کا مذاق اڑاتے رہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آگے۔ اب نہ تمہیں کوئی رحم کی اپیل کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی تمہارا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی امکان ہے۔ ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ اس لیے آخری آیات میں اللہ کے لیے شکر اور بڑائی کا مضمون وارد ہوا ہے، یعنی اس اللہ کا شکر ہے جو بلا شبہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، اس کی بڑائی جاری اور ساری ہے اور وہ مظلوموں کی خوب داد رسی کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ 25واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حامیم سجدہ کے بقیہ حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے جسے قیامت کا علم ہے، حمل میں کیا ہے اور وضع حمل کب ہوگا، ان تمام باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اسی لیے اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ پھر ہے کہ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا یہی دراصل مایوسی کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ شورى میں ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔
یہ بات بار بار آ رہی ہے، تو اس میں عمل کا پوائنٹ ہے کہ ہماری تیاری کیسی ہے اس کے لیے۔ پھر ہے کہ دنیا بیج بونے کی جگہ اور آخرت فصل کاٹنے کی جگہ ہے، تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ جو کچھ آج ہم کریں گے کل آخرت کے دن اس کا پھل اچھا یا برا ہمیں مل جائے گا۔ پھر جنت کے باغات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو تم کچھ چر چگ لیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنت کے باغ کیا؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجلسیں۔ تو یاد رکھیں ہمیں قرآن کی مجلسوں میں شرکت کرنی چاہیے۔ پھر اسی سورہ میں کہ معاف کرنے کی عادت ڈالے۔ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس سورہ میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں جیسے بارش کا نزول، آسمان و زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلنا وغیرہ، ان سب میں غور و فکر کے پوائنٹس ہیں۔ پھر ایمان والوں کی چند صفات کا بیان کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک بہت سے گناہوں کو نظر انداز بھی فرما دیتے ہیں۔ ان سب صفات کی روشنی میں اب ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ پھر سورہ زخرف آتی ہے کہ در حقیقت یہ کتاب ام الکتاب ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت اور شرف کا بیان ہے۔ پھر ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ سواری پر سوار ہوتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، تو سب کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ پھر شیطان کی ایک بڑی کوشش ہے کہ وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دے، اور قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آج اگر ہماری دوستی متقی لوگوں کے ساتھ نہیں تو وہاں پر بھی نیک لوگوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ پھر کچھ اور پوائنٹ سورہ زخرف میں دیکھے ہم نے کہ بیٹی کی پیدائش باعث رحمت ہے۔ یہ سورت زمانہ جاہلیت کی ایک مکروہ سوچ کا تذکرہ کر کے اس کی مذمت کرتی ہے کہ بعض عرب بیٹی کی پیدائش کو معجوب سمجھتے تھے، جس کی بیٹی پیدا ہو جاتی وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، اور کچھ تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے، چنانچہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر ہے کہ قرآن مجید ایک بڑی بابرکت کتاب ہے، جسے رمضان المبارک کی مبارک رات میں نازل کیا گیا، جس میں سال بھر کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو بابرکت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں۔ اس رات میں سال بھر ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ تو اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے کہ جن راتوں کی عبادت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے ان کی تیاری اور پلاننگ پہلے سے کی جاتی ہے۔ اس رات کی عبادت نصیب ہونے کی دعا کی جاتی ہے۔ جسے یہ رات نصیب ہوگی تو یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ اب اس میں کرنے کے کام کیا ہیں یہ بھی ضرور یاد رکھیں، کیونکہ لیلۃ القدر آنے والی اور اس رات کی عبادت ہم نے انشاءاللہ دل و جان سے کرنی ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت میں ممکنہ رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے، اللہ سے اس رات عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، حمد و تسبیح کرنی چاہیے، لغو سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ پھر سورہ جاثیہ آتی ہے، اس میں ہے کہ جب تقویٰ آتا ہے تو اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو خود کو متقی لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ہے کہ جو لوگ بری باتوں کا ارتکاب کرے، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے؟ بہت برا فیصلہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ عبادت گزار لوگوں کو رلانے والی آیت ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہے کہ برائی اور اچھائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، برے لوگ اور اچھے لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، برے لوگوں کی موت اور اچھے لوگوں کی موت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی، اور پاکیزہ رزق بھی دیا، اور جہانوں پر فضیلت دی، انہوں نے نافرمانی کی۔ پھر اللہ نے شریعت کو بنی اسرائیل سے لے کر حضرت محمد کے سپرد کر دیا۔ اس پر ہم لوگ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے یا ہمارا طور طریقے وہی بنی اسرائیل والے ہیں۔
پھر آخر میں قیامت کا تذکرہ فرمایا، قیامت حق ہے اور قائم ہو کر رہے گی، اس دن اللہ منکرین قیامت کو ایسے ہی فراموش کر دیں گے جیسے وہ دنیا میں قیامت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، اور یہ سزا اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ بس اللہ پاک ہمیں اپنے فرما برداروں، متقین اور محسنین میں شامل فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔